بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ہاروت اور ماروت کون تھے؟ بابل کا کنواں کہاں ہے؟ ہاروت و ماروت کا جادو کس طرح کا تھا؟ یہ وہ سوال ہیں جن کے جواب مختلف کتابوں میں مختلف ملتے ہیں، لیکن کیا وہ محض قصے اور کہانیاں ہیں یا ان میں کچھ حقیقت بھی موجود ہے؟ ہاروت ماروت کے بارے میں دو طرح کی روایات موجود ہیں، ایک وہ جو قرآن و حدیث اور تابعین کے اقوال میں موجود ہے، اور دوسری وہ جو تورات، انجیل اور اسرائیلی روایات میں آتی ہے۔ اسرائیلی روایتوں کی بہت سے علماء اور مورخین نے تائید کی ہے۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ کو ہاروت اور ماروت کی حقیقت کے بارے میں بتاؤں گی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بر صغیر پاک و ہند میں ان فرشتوں کے بارے میں جو واقعات مشہور ہیں ان میں سراسر فرشتوں کی توہین کی گئی ہے اور من گھڑت قصے فرشتوں کے ساتھ منسوب کیے گئے ہیں۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اصل حقائق کیا ہیں تاکہ لوگوں کو من گھڑت باتوں سے دور رکھا جا سکے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی ساری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں۔ ناظرین، پہلی روایت جسے بنو اسرائیل یعنی یہودی جس روایت کی پیروی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ آسمان اور زمین کے درمیان تمام پردوں کو ہٹا دیا گیا تھا، تو فرشتوں نے زمین پر موجود انسانوں کو دیکھ کر تعجب کا اظہار کیا اور بولے کہ اے اللہ، ہم تو گناہوں کے قریب بھی نہیں جاتے اور بنی آدم گناہوں میں اس قدر مبتلا ہیں، اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو کبھی بھی تیری نافرمانی نہ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسانوں کو غصہ اور شہوت عطا کی ہے، اگر یہ چیزیں تمہیں دے دی جائیں تو تم بھی ان کی طرح گناہوں میں مبتلا ہو جاتے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم ایسا ہرگز نہ کریں گے۔ فرشتوں نے اپنی جماعت میں سے دو اطاعت گزار فرشتوں کو چن لیا جو انتہائی اطاعت گزار اور نیک تھے، جن کے نام ہاروت اور ماروت تھے۔ اللہ نے ان دونوں فرشتوں میں انسانی فطرت اور شہوت ڈال کر دنیا میں بھیج دیا۔ وہ شہر بابل میں دو خوبصورت انسان بن کر آئے اور قاضی کے عہدے پر فائز ہو گئے، جہاں وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے پاس ایک عورت اپنا مقدمہ لے کر آئی اور کہا کہ اس کا شوہر اسے بہت تنگ کرتا ہے۔ ہاروت اور ماروت دونوں اس عورت کی خوبصورتی اور حسن کو دیکھ کر مرعوب ہو گئے اور اس پر عاشق ہو گئے اور اس عورت سے زنا کی خواہش ظاہر کی۔ وہ عورت بولی کہ میں تمہاری یہ خواہش تب پوری کروں گی جب تم بتوں کی پوجا کرو، شراب پیو اور میرے خاوند کو قتل کر دو۔ ہاروت ماروت نے شراب کو چھوٹا گناہ سمجھ کر پی لیا اور نشے کی مستی میں دو اور کبیرہ گناہ کر بیٹھے۔ اس عورت نے ان سے آسمان پر چڑھنے کا عمل بھی سیکھ لیا تھا جس کے ذریعے وہ آسمان پر جاتے تھے۔ جب وہ عورت ان کے عمل کے ذریعے آسمان پر گئی تو اللہ کے حکم سے اسے ستارے کی شکل میں مسخ کر دیا گیا۔ چونکہ اس عورت کا نام زہرہ تھا اس لیے وہ سیارہ زہرہ کہلایا۔ اس گناہ میں لگ کر ہاروت ماروت خود وہ اسم اعظم بھول گئے تھے جسے پڑھ کر وہ آسمان پر جاتے تھے، اور بطور سزا بابل کے کنویں میں ان کو لٹکا دیا گیا، جہاں وہ تا قیامت یوں ہی قید رہیں گے۔ ناظرین، یہ ایک اسرائیلی روایت ہے جسے امام ابن کثیر اور امام فخر الدین رازی جیسے مفکرین سراسر افسانہ اور من گھڑت کہانی کہتے ہیں، لیکن کچھ علماء اور مورخین اس کو بالکل مستند حقیقت مانتے ہیں۔ شہر بابل میں ہاروت اور ماروت کے بارے میں ایک اور روایت بھی موجود ہے، جس کے مطابق ایک زمانے میں شہر بابل تہذیب و تمدن کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ یہاں کے لوگ باطل خدا کی پرستش کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنی قسمت ان سے وابستہ سمجھتے تھے۔ وہ علم نجوم اور علم فلکیات کے ماہر تھے، ستاروں کی پوجا کرتے تھے اور جنتر منتر اور سفلی عمل کے ماننے والے تھے، اور اس کے ذریعے معاشرے میں فسادات کرتے رہتے تھے۔ ان کے درمیان بڑے بڑے جادوگر موجود تھے۔ ان کی تاریخی کتابوں میں ہر جگہ جادو، جنات نظر آتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ اگر کوئی وہاں کا باسی بھی ہوتا تو اسے جادوگر ہی سمجھا جاتا تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا تو آپ نے ان لوگوں کو اس شرکیہ عمل سے منع کیا۔
آپ نے ان کی جادو کی کتابوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ دفن کر دیا تاکہ اس علم کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو شیطان نے ان کی دفنائی ہوئی کتابوں کو دوبارہ زمین سے کھود کر باہر نکال لیا اور لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام پر ہوا کا قابو، جنات پر قابو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے غیر معمولی معجزات دراصل جادو اور سفلی عملیات کی وجہ سے تھے۔ اس طرح یہ زہر دوبارہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم میں سرایت کر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام پر لگائے گئے الزام اور تہمت کی نفی کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ: اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو سلیمان کی بادشاہت کے وقت وہ پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا تھا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس چیز کی بھی جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا، اور وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، تم کافر نہ بنو۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ جب بابل شہر میں سحر کا علم عام ہو گیا اور لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن گیا، اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے ہاروت اور ماروت کو انسانی صورت میں بھیجا۔ ان کو جادو سکھا کر بھیجا تھا۔ وہ جادو کے عوامل اور اسے باطل کرنے کا طریقہ بھی جانتے تھے۔ آپ نے اس قوم کی آزمائش کے لیے ان دو فرشتوں کو بھیجا تھا۔ وہ ان کی آزمائش تھے۔ جو بھی لوگ ان سے جادو سیکھنے کے لیے آتے تھے تو وہ ان کو منع کرتے تھے کہ ہم سے جادو نہ سیکھو، ہم تمہاری آزمائش اور فتنے کے طور پر اتارے گئے ہیں۔